السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میری جو موضوع جو ہے وہ زیادہ تر پینشنرز اور ملازمین ہوتے ہیں، لیکن میں ہر حقوق کے لیے لڑنے والوں کی بھی بات کرتا ہوں، اور یہ ملٹی پرپز چینل ہے، اس میں ہر موضوع جو ہے وہ زیر بحث آتا ہے، اور بسا اوقات مجھے کوئی چیز پریشان کرتی ہے وہ میں لب پہ لے آتا ہوں۔ میں ایک دو روز سے چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے ایک بات شیئر کروں، اور وہ میں آج ضرور کروں گا، لیکن آج ہم بات کریں گے پینشنرز کی اور ملازمین کی۔ پینشنرز کے حوالے سے ہمیں جو ایک اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس اپریسیشن پہ ہم شکر گزار ہیں اپریشیٹ کرنے والوں کا، یہ آپ کو دوسرے حصے میں پتہ چلے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک حکومتی نوٹیفیکیشن کا ذکر ہوگا جس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ پینشنرز اور ای او بی آئی کے خاص طور پہ پینشنرز اور ملازمین سے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پہلے میں اپنی بات کر لوں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ میں آگے بڑھوں گا۔ ناظرین، انسان کا اگر باہمی کوئی تکرار ہو جائے یا عرف عام میں ایک دوسرے کی طرف سے ناخوشگوار کلمات یا رویہ وہ وقوع پذیر ہو جائے، تو اس دوران دو قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں انسان کی، ایک عزت نفس اور دوسری انا۔ اور اگر عزت نفس غالب آ جائے تو فتنہ ٹل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، لیکن اگر انا غالب آ جائے تو پھر معاملات فتنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ ہے رحمان کا اور شیطان کا۔ اس تمہید کے بعد میں واقعے کی طرف آتا ہوں جو واقعہ رونما ہوا ہے، جس نے مجھے پریشان کیا ہے، ہرٹ کیا ہے، اور مجھے نہیں، صرف مجھے ہی نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو کیا ہے۔ اور آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، لیکن اس پہ میں ضرور اپنا کیتھارسس کروں گا۔ ناظرین، شعیب اختر ہمارے قومی ہیرو، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پی ٹی وی میں، ظاہر ہے میں وہ پروگرام نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن بعد میں نے اس سے متعلقہ کچھ دیکھے ہیں چینلز، یوٹیوب چینلز دیکھے ہیں، اور یہ ایک شور مچا ہوا ہے پورا اس ایشو کو لے کر۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اپنا اس میں حصہ ڈال دوں۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے مطابق شعیب اختر صاحب کی باقاعدہ انسلٹ کی گئی ہے نعمان نیاز صاحب کی طرف سے۔ جب میں نے ان کی طرف سے تھوڑا سا قریدا تو مجھے پتا چلا کہ یہ صاحب جو ہے کسی زمانے میں نواز شریف کے اتنے دیوانے تھے کہ وہ ان کی جو، جیسا کہ یہ ایک حقیقت ہے، اسے ان کے مخالفین بھی انکار نہیں کریں گے کہ وہ میچ کھیلتے تھے اپنی مرضی کے امپائر اور بالرز کے ساتھ، اور چھکے چوکوں کی بارش کرتے تھے۔ تو وہ کسی صدیق جان کی ویڈیو میں یہ باقاعدہ وہ آڈیو اس نے سنائی ہے، جس کے تحت وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اگلا ورلڈ کپ بھی جیت جائیں گے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ہر دور میں اپنے حامی پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ نعمان نیاز صاحب جو ہے نا، یہ ہوسٹ کر رہے تھے، اور ویون رچرڈ سمیت کچھ غیر ملکی مبصرین کا ایک پینل تھا۔ اس میں جو تکرار ہوئی تو انہوں نے اچانک یہ کہہ دیا شعیب اختر صاحب کو کہ آپ چھوڑ جائیں میرا پروگرام۔ میں داد دیتا ہوں شعیب اختر کو کہ اس نے عزت نفس پر اپنی انا کو غالب نہیں آنے دیا، لیکن اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھا۔ انہوں نے یہ برداشت کیا، اور اس کے بعد پھر وقفہ ہو گیا۔ وقفے میں پھر مبینہ طور پر یہ طے ہوا کہ آپ اپنے رویے کی معذرت کریں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے شروع کیا، ریزیوم کیا، اور نعمان نیاز صاحب نے معذرت کے لفظ نہیں کہے، اور اس بنیاد پر انہیں شعیب اختر صاحب اٹھ گئے اور کہے کہ میں بطور پروٹیسٹ میں ریزائن کرتا ہوں۔ لیکن وہ متکبر شخص انا کا بت سجائے بیٹھا رہا، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ منسٹر سمیت سب اس کے رویے کی مذمت کر رہے ہیں،
لیکن نہ جانے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں ایسے شخص کو کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ پی ٹی وی کی انٹرنل ایک انکوائری بٹھا دی گئی ہے جس کا رزلٹ کیا آنا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ مجھا دیا بھیڑاں ہوندیاں نے، یعنی بھینسیں جو ہے نا وہ بھینسوں کی، یعنی کہ ہم پیشہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، انہیں سزا نہیں دیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک غیر جانبدار انکوائری کمیٹی بنائی جائے، لیکن اگر انکوائری کمیٹی بنا بھی دی گئی ہے، میری یہ تجویز ہے، کیونکہ یہ معاملہ اس میں انکوائری ریکوائرڈ ہی نہیں ہے، سب کچھ سامنے ہے اور اس سے کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا، اور ان میں اس کا جو شعیب اختر کا تحمل اور برداشت دید نہیں تھا، اگر وہ پرسنل ہو جاتا تو شاید اس کی پٹائی بھی ہو جاتی۔ حکومت کو کم از کم چاہیے کہ یہ شفافیت سے انکوائری ہو، لیکن اگر یہ انکوائری بھی ہو رہی ہے، اس انکوائری کا جو رزلٹ آنے تک نعمان نیاز کو سسپینڈ کیا جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ فوری طور پر اسے نکال دیا جائے جیسے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آلریڈی الٹرم پالٹو میں ایک ہے میکسیم جس کا مطلب نو مین شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ، یعنی کسی کو بھی موقف سنے بغیر سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ انکوائری چلتی ہے اسے فوری طور پر سسپینڈ کیا جائے اور قوم کی امنگوں کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے۔ وزیر اعظم صاحب آپ بھی اس بات کا نوٹس لیں، بس یہ بات تمام ہو گئی۔ ناظرین، ای او بی آئی کے حوالے سے ہم خبریں بناتے ہیں اور میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، میرے بہت سارے سورسز ہیں، کوئی ایک سورس نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہر ایک کے بہت سے سورسز ہوتے ہیں، لیکن میں جو زیادہ موقر اور معتبر جس ذرائع کو مانتا ہوں، جس میں آج تک مجھے کوئی غلط خبر نہیں ملی، وہ ہے ایپوا، یعنی ای او بی آئی پینشنرز ویلفیئر ایسوسی ایشن۔ انہوں نے چونکہ بہت ساری خبریں آتی ہیں کہ پینشن بڑھ گئی ہے اور اتنی بڑھ گئی ہے، ہم نے ہمیشہ اوائڈ کیا، لیکن ہم مختلف ذرائع کی خبریں ضرور دیتے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ ذرائع نے اگر غلط کہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے بھی کوئی بھول چک ہو جائے، لیکن انٹینشنلی اگر ہمارے نالج میں یہ ہو کہ خبر غلط ہے تو ہم نہیں دیتے، اور اپنے پاس سے دینے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ایپوا کے چیئرمین صاحب جو ہیں اسور شمیم صاحب نے ہمارے چینل کو ریکمینڈ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دوسرے چینل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میں خاص طور پر اس بات پر ان کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ اور اب جو دوسری بات میں نے کہی ہے، نوٹیفیکیشن، یہ ایک پنجاب گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا جو کہ خوش آئند ہے۔ اس کے مطابق تمام نجی اداروں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو منیمم ویج ہے وہ تحریر کی جائے، اس پہ لکھی جائے، اپنے ادارے پہ لکھی جائے، لیکن اس میں دو تجاویز میں دوں گا، دوسرے صوبوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے، یہ ہے ایک تجویز، اور دوسری تجویز یہ ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن کی حد تک معاملہ نہیں رہنا چاہیے کہ وہ آویزاں کر دیں لیکن اس پر عمل درآمد نہ کریں، اس پر سخت امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ای او بی آئی کی جو کنٹریبیوشن ادارے نہیں دیتے، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ اکثریت جو ہے وہ نہیں دیتی، ای او بی آئی نہیں کٹاتی، انہیں بھی انفورس کیا جائے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر کے آپشن آل استعمال کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور میں رہوں گا آپ کے تبصروں کا منتظر۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔